اسٹمک وغیرہ سے شروع ہوا تھا یہ؟ نہیں، اسٹمک سے نہیں شروع ہوا تھا. یہ گھٹنوں کا نی ریپلیسمنٹ ہوئی ہے ان کی، پھر اس کو نکال دیا گیا ہے. مطلب کہ سارا گھٹنوں کا مسئلہ ہے، بیک کا مسئلہ ہے، گھٹنوں کا ہے، بلیڈر کا مسئلہ ہو گیا ہے کہ یورین انفیکشن ہوتا رہتا ہے. ہاں ٹھیک ہے. اچھا باجی ایک چیز تو یہ کریں کہ دیکھیں اس کے اندر مجھے ڈور کا نمبر بتائیں گے اپنے؟ 487. اس گھر میں کتنے سال ہو گئے ہیں آپ کو؟ تقریباً 3-4 سال، 5 سال تقریباً. جب سے اس گھر میں آئے ہیں ان کا ایک کہنا یہ بھی ہے کہ وہ بیمار ہی ہیں. اب یہ شک ہے یا حقیقت ہے یہ اللہ بہتر جانتا ہے. یہ مجھے بتائیں کہ وہ تو ایک شک اور حقیقت، یہ مجھے بتائیں کہ اس گھر میں یہ جو ہے 7 سال پہلے سے بیماری کا سلسلہ شروع ہے؟ یعنی کہ بیماری سے مطلب لازمی نہیں ہے کہ جسمانی بیماری ہو، اور بھی پرابلمز ارائز، یعنی کہ 7 سال سے یہ پرابلمز شروع ہوئی ہیں. میں آپ کی بات سمجھی نہیں. یعنی کہ if we go back 7 years 7 سال سے یہ پرابلمز شروع ہیں آپ کو؟ میرے شوہر کو 7 سال سے بیماری تو ان کی کافی ٹائم سے ہے، مگر 1 سال سے بالکل بستر سے لگ گئے. ہاں 1 سال سے بالکل. ہاں لیکن 7 سال بیمار تو یہ ہیں جب سے اس گھر میں آئے ہیں. ان کا یہ کہنا ہے کہ میں 4-5 سال سے اس گھر میں آیا ہوا ہوں. تو مجھے پاکستان سے آئے ہوئے ابھی 1 سال ہوا ہے، مگر انہوں نے مجھے بتایا کہ 5 سال سے میں یہاں پر ہوں. تو میں تب سے بیمار ہی ہوں، اور مگر 1 سال سے میں دیکھ رہی ہوں کہ وہ بالکل ہی بستر پہ چلے گئے. ٹھیک ہے. اچھا یہ مجھے دوسری چیز یہ مجھے بتائیں کہ یہ جو ہے اس گھر میں کس سن میں آئے تھے آپ؟ جی سن تو مجھے یاد نہیں ہے، تقریباً 4-5 سال مجھے یاد ہے بس بتایا. کہ ابھی جو ہے 2013 چل رہا ہے، تو یہ 2007 میں بتا رہے ہیں. جی 2007 میں بتا رہے ہیں. جی جی 2007 8 9 10 تقریباً ہاں تقریباً 7 سال سے ہو گیا نا. دیکھیں کہ چیز یہ ہے کہ میں وہی کہ اچھا بچے کتنے ہیں ان کے؟ 3. بچوں کے نام بتائیں گے پلیز؟ بچوں سے کیا اس چیز کا تعلق؟ نہیں دیکھیں باجی اس کے اندر چیز یہ ہے کہ میں نے بتایا نا کہ 2 چیزوں سے بتاؤں گا، ایک تو روحانیت اور ایک علم العداد. جی جی تو نام ہوں گے سب کے تو بتا سکوں گا. بچے ساتھ نہیں رہتے، یہاں پر نہیں رہتے بچے. اچھا بچے ساتھ نہیں. اچھا گھر میں کوئی اور رہتا ہے ساتھ؟ جی جی گھر میں میں ہوں اور ایک ہمارے اور اپنے ساتھ اور ہیں. اچھا فیملی ہیں. ہلو I think کال ڈراپ ہو گئی ہے. چلیں آپ دیکھ لیں آپ اگر آپ کچھ بتا سکتے ہیں. نہیں وہ جب تک بتائیں گے ڈیٹیل. دیکھیں باجی یہ چیز یہ ہے کہ دیکھیں ایک تو ہیلتھ کا مسئلہ ہے. جی بالکل ٹھیک ہے نا. اور دوسرے یہ کہ اس کے اندر جو ہے کچھ یہ ظاہری مسئلہ بھی بن گیا ہے نا اب. یعنی کہ ہیلتھ کا مسئلہ بن گیا تو ایک ظاہری پرابلم نظر آ رہی ہے کہ چیز ایک دم سامنے کھڑی ہو گئی ہے نا. ایک مسئلہ بن گیا. اور چیز یہ کہ ڈیٹیریشن کی طرف ہے یہ، یعنی کہ خرابی ہوتی جا رہی ہے نا. یہ کہ 7 سال میں اگر کوئی امپروومنٹ آئی ہو تو بہتر ہے. ایک کے بعد ایک ایک کے بعد ایک، تو اس کا مطلب یہ کہ کوئی پرابلم ہے. اب ہو سکتا ہے روحانی ہو یا جسمانی ہو. یہ تو ابھی تھوڑا سا آگے اگر بات بنتی تو پھر جب یہ پتہ چل سکتا ہے کہ 7 سال پہلے آئے تو اور بھی چیزیں پتہ چل جاتی ہیں. چلیں جی آپ دوبارہ کوشش کریں کال مل جائے. تو خواتین و حضرات اٹس ٹائم فار شارٹ بریک. اسٹے ٹیون ٹو ڈی ایم ڈیجیٹل. جی ویلکم بیک خواتین و حضرات. آپ دیکھ رہے ہیں صوفی گائیڈنس اور میں ہوں آپ کی ہوسٹ سلینا ارشاد. مجھے ملا ہے جی بہت اچھا گفٹ، سورۃ یاسین برت مبین. جی یہ شاہ صاحب نے مجھے دیا ہے. یہ وہ کہہ رہے تھے کہ وہ چیز ہے جس اکثر وہ بتاتے ہیں کہ آپ لوگوں کو پڑھنی چاہیے. پڑھنے کی چاہیے. اس کے اندر چاروں کل نہیں ہیں. نہیں ہے. یہ صرف یاسین پلٹ کے دوبارہ سٹارٹ ہوتی ہے ہر مبین پہ رک کے. 7 مبینوں پہ جاتی ہے پھر دوبارہ. کیونکہ دیکھیں بہت سارے لوگ قرآن سے پڑھتے ہیں نا، اس کے اندر غلطی کا چانس ہوتا ہے. صحیح. کتنا بھی لکھ لیں کر لیں، کیونکہ یاد رکھیں کہ جب آپ وظیفہ کرتے ہیں کوئی سا تو تابعین آتے ہیں. صحیح. اور وہ پھر کیا ہوتا ہے کہ بیچ میں مسئلہ بن جاتا ہے، پھر آدمی رہ جاتا ہے. اچھا میں وہ خاتون کا جواب دے دوں وظائف کا، ورنہ وہ ایک غلط بیانی ہو جائے گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم 300 دفعہ پڑھنی ہے انہوں نے. سورہ مزمل 11 دفعہ پڑھنی ہے 33 دن تک، کیونکہ مسئلہ تھوڑا سا ذرا زیادہ سیریس ہے. ٹھیک ہے نا. دوسرے یہ کہ یا مجیدو پڑھنا ہے 570 دفعہ.
یہ سب چیزیں پڑھ کے روزانہ پانی پہ دم کر کے پلائیں، تیل بھی رکھیں ساتھ، اور جہاں درد ہے وہاں پہ جو ہے تھوڑا سا مساج جیسے ہوتا ہے وہ بھی کریں. سر کے اوپر تھوڑا سا ضرور لگا کے رکھیں تیل دم کا، کیونکہ اس سے یہ رہتا ہے تیل پانی غائب ہو جاتا ہے، پانی آپ جسم پہ لگائیں غائب ہو جاتا ہے. تیل پہ دم کرنے سے لگانے سے فائدہ یہ ہوتا ہے وہ رہتا ہے، وہ لگا رہے گا، جب تک صابن سے نہ دھوئیں جاتا نہیں ہے. تو اس کا اثر بھی، جب تو قرآن آپ نے دم کر دیا تو اس کی تاثیر آ گئی اس میں، تو وہ رہتا ہے تو وہ اثر کرتا ہے. یہ ایک چیز ہو گئی. باقی یہ کہ گھر کے حوالے سے آپ نے پوچھا تھا، تو گھر کے لیے یہ کریں کہ ایک تو نمبر ہٹا دیں. ڈور کا جو نمبر ہے یا دروازے پہ یا کہیں بھی وال کے اوپر لگا ہوا ہے وہ نمبر ہٹا دیں. اور دوسری چیز یہ کریں کہ چاروں کل روزانہ ایک دفعہ پڑھ کے جتنے کونے ہیں نا گھر کے، باتھ روم اور کچن چھوڑ کے اس کے اندر کونوں میں وہ پانی چھڑک لیں، اتنا تک کہ باہر کے کارنرز میں جو باؤنڈری کے کارنرز ہوتے ہیں وہ اس کو کہتے ہیں حصار باندھنے کا. یہ ایک طریقہ ہے، ورنہ طریقے تو بہت سارے ہیں حصار باندھنے کے. یہ 4 دن تک کرنا ہے چاروں کل پڑھ کے. تو پھر یہ گھر یہ کہ یہ دوبارہ نہیں کر سکیں گے جو ہو گیا ہے. پھر اللہ تعالیٰ یہ کہ صحت میں آہستہ آہستہ بہتری جو ہے، دیکھیں اوور نائٹ تو نہیں ہوتا کچھ بھی نہیں ہوتا. صحیح، ٹھیک ہے نا. یہ ٹائم لگتا ہے، یا تو یہ کہ اگر اذن جاری کیا جائے تو اوور نائٹ بھی ہوتا ہے کام. یہ اس پہ میں نیکسٹ ویک آپ کو یہ بھی سمجھاؤں گا کہ اذن کس کو کہتے ہیں. ہاں، تو یہ چیز یہ انہوں نے پڑھنا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم 300 دفعہ، سورہ مزمل 11 دفعہ پڑھنی ہے 33 ڈیز تک، یا مجیدو 570 ٹائمز ایوری ڈے. یہ سب چیزیں پانی پہ دم کر کے پلائیں، اور تیل بھی رکھیں، پرماننٹ تیل تھوڑا تھوڑا سا لگاتے رہیں، مساج کریں، اللہ تعالیٰ بہتری کرے گا. اور گھر کے حوالے سے نمبر ہٹا دیں گھر کا، اور جو چاروں کل پڑھ کے 4 دن تک پانی کے اوپر دم کریں تھوڑے سے پانی پہ، اور ہر کونے میں گھر کے جتنے کارنرز ہیں، باتھ روم اور کچن چھوڑ کے. کچن کی وجہ یہ ہوتی ہے کیونکہ چیز یہ ہے کہ آپ کی گھر کی ساری رطوبت کچن میں آتی ہے، جس کو ڈسٹ بن کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا، پورے گھر کی رطوبت اس میں آتی ہے. بہت سارے لوگ قرآن پاک بھی رکھتے ہیں کچن میں، ہم جو ہے اس چیز کو منادی کرتے ہیں، کیونکہ پورے گھر کی رطوبت جہاں سے جا رہی ہو وہاں پہ یہ چیزیں نہ ہو تو بہتر ہے. ہم اس چیز کو اوائڈ تھوڑا سا یعنی کہ ہم منع کرتے ہیں. رسپیکٹ کی بات ہے یہ، اور بلیف کی بات ہے یہ. صحیح. تو بس یہ ایک چھوٹی سی چیز کرنی ہے. شاہ صاحب، میں نے دیکھا کہ ان کے ہسبینڈ جو ہیں وہ میرے خیال میں اتنی لمبی بیماری کی وجہ سے اور سٹریس کی وجہ سے ان کی طبیعت میں تھوڑا چڑچڑا پن آ گیا. جیسے کال پہ بھی وہ تھوڑے فیڈ اپ تھے، تھوڑا فرسٹریٹڈ تھے. کچھ ہے ایسا کہ جیسے وہ کچھ کر سکیں اپنے ہسبینڈ کا، تھوڑا موڈ بھی ان کا صحیح ہو جائے یا ان کی فرسٹریشن تھوڑی کم ہو؟ یہ جو ریاض کرنا شروع کریں گے نا تو آٹومیٹکلی ہر چیز کام ہو جاتی ہے. صحیح. دیکھیں پرانے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ جب گھر کے اندر جھگڑا ہوتا تھا، بوڑھے بوڑھیاں کیا کرتے تھے، درود پکارنا شروع کر دیتے تھے. اچھا. معاملہ ٹھنڈا کرنے کے لیے نا. صحیح. صلوات پڑھتے تھے نا، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، وہی درود پڑھتے تھے نا. وجہ کیا تھی؟ کہ مسئلہ ٹھنڈا ہو جائے. صحیح. جہاں پہ محمد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے گا وہاں آٹومیٹکلی جو ہے نا، کیونکہ یہ بات یاد رکھیں قرآن خود کہتا ہے میں پلس تبا تابعین موکلات فرشتے، جب درود پڑھا جاتا ہے ہم خود شامل حال. تو جب اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے وہ انسٹنٹ. درود اتنی ٹیکنیکل چیز ہے کہ عبادت کے زاویے میں سب سے پاورفل چیز ہے تو درود پاک ہے. سبحان اللہ. تو یہ چیز ہے، مگر اس کا استعمال کیسے پڑھا جائے یہ ایک طریقہ الگ ہے. یہ گائیڈنس کی بات ہوتی ہے. ہم تو پڑھواتے نہیں ہیں درود، کیونکہ اس میں ڈر یہ ہوتا ہے کہ اللہ نہ کرے اگر رجت ہو گئی تو بہت بڑا مسئلہ بنتا ہے. رجت ڈاکٹر صاحب، رجت یہ ہوتی ہے کہ کوئی غلطی ہو جانا اس میں، پاک ناپاکی میں، یا یہ کہ کہنے سننے میں. کیونکہ چیز یہ کہ جو آدمی جس چیز کا ریاض کرتا ہے نا، زبان میں تاثیر بھی پیدا ہوتی ہے. صحیح. کوئی بھی پڑھے کچھ بھی، یہ بات جو ہے نا یہ انڈینائبل ہے کہ زبان میں تاثیر بھی پیدا ہوتی ہے. پھر وہ یہ کہ اگر وہ اسی زبان سے کیا کہتے ہیں اسے اللہ کا کلام پڑھ رہا ہے، اسی زبان سے وہ گالیاں دے رہا ہے، جا کے جھوٹ بول رہا ہے، تو پھر وہ رجت کے زاویے میں بھی چیزیں چلی جاتی ہیں. اور پھر وہ درود کی رجت جو ہے بہت مشکل سے ختم ہوتی ہے. اس کا مطلب کیا یہ ہے کہ اچھا جی پہلے کال لے لیتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون سے کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ صاحب سے بات کرنی تھی. جی آپ کون کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں برمنگھم سے بات کر رہی ہوں. تو وہ میں نے اپنے بیٹے کا پوچھنا تھا. جی بیٹے کا نام بتائیں گی پلیز؟ وسیم احمد. وسیم احمد. جی شاہ صاحب. تو اس کی وہ جہاں رشتہ کرا اس لڑکی کا نام شازیہ ہے. شازیہ. اچھا وہ کہاں پہ ہیں جی؟ اور سوال کیا ہے؟ وہ پیٹر براؤ میں. پیٹر براؤ میں ہے. تو کیا پوچھنا چاہتی ہیں آپ؟
کہ میں نے پوچھنا کہ یہ